بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمارا سیشن نمبر 6 ہے ماشاءاللہ، اور 65 نمبر آیت سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ اس سے پہلے کل کا ایک چھوٹا سا ریکیپ، وہ صرف آیات ہم پڑھیں گے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، ورنہ تو پھر آدھا گھنٹہ پھر اسی پہ لگ جائے گا۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو باپ فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حتیٰ کہو تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے جھوٹ اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا، شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ تھا۔ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں یا سابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ اداسی۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہماری کل کی ریویژن ہو گئی، یہ ایڈ آ گیا، اس کے بعد آگے کنٹینیو کرتے ہیں 65 نمبر سے۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 65 نمبر سے ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کو ہم شروع کریں اس سے پہلے 2.35 ہم نے یاد رکھنی ہے، جس میں ظالم کی ڈیفینیشن آ گئی تھی۔ ظالم وہ ہے جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے۔
اللہ کے حکم کی جو نافرمانی کرے گا وہ ظالم ہے. یہ بات پرسوں ہم پڑھ چکے. جس طرح سے ہم نے 4.40 کو یاد رکھا ہے، اس لیے یہ امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے ظالم کی، تو ہم اس کو روزانہ ریمائنڈر دیں گے انٹل انلیس کوئی اس سے اوپر کا کانسیپٹ ہمیں آ جائے اور یہ ہمیں یاد ہو جائے. 2.35 جس میں ظالم کی ڈیفینیشن آئی ہے 2.35 میں، اور 2.52 میں شکر اور درگزر کا ذکر آ گیا تھا، فارگیونیس اور گریٹیٹیوڈ کا ذکر آ گیا تھا فرسٹ ٹائم. 65 آیت نمبر سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 6 منٹ. اور تم اپنے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سبت کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. ٹھیک ہے، وہ ایک دن تھا جس دن اللہ نے کہا تھا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی. پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا. یعنی اللہ کا ان کے اوپر عذاب آ گیا، وہ بندر بن گئے. ٹھیک ہے جی. اس واقعے کو زمانے کے اسی زمانے کے لوگوں کے لیے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا. ٹھیک ہے جی. یعنی اس دور کے جو لوگ تھے ان کے اوپر جو آزمائش آئی، ان لوگوں کے لیے بھی ایک لیسن ہو گیا، اور آگے آنے والے فیوچر میں بھی لوگوں کے لیے لیسن ہو گیا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کے ساتھ یہ عمل ہو جاتا ہے. بھائی اللہ نے بندر بنا دیا ان کو. تو ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ ذہن میں رکھیں نافرمانی کرنے والوں کا انجام. اب یہ نافرمانی کرنے والوں کا انجام بھی آ رہا ہے آہستہ آہستہ. ابھی تک آ رہا تھا کہ ہم نے آپ پر کتنی نعمتیں کی. نعمتوں میں کیا کیا آیا تھا؟ سمندر پھاڑا، فرعون سے نجات دی، سایہ کیا، من و سلوہ اتارا، کتابیں دیں، حق اور باطل کی تمیز سکھائی. آپ نے کیا کیا؟ بچڑا بنا لیا. آپ نے کیا کیا؟ حقیر زمین کی خوراک مانگ لی. آپ کو کہا گیا کہ لڑنا ہے تو آپ نے لڑنے سے ہی منع کر دیا. یہاں آپ کو سبت کا حکم کیا کہ اس دن شکار نہیں کرنا، آپ نے اس دن بھی گڑبڑ کری. پہلے نعمتیں گنمائیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے معاف بھی کیا، بچڑے کو بھی پوجنا شروع کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس لیول کا شرک کیا، آپ کو معاف بھی کیا ہم نے. پھر آپ پہ نعمتیں کی، پھر آپ نے گڑبڑ کی. پھر جو آپ کو سزا ملی وہ آپ کے زمانے کے لیے بھی عبرت بن گئی کہ فرعون کو کہہ دیا بھائی جاؤ تمہیں پینلٹی لگ گئی. اب فرعون اس ٹیم کے لیے بھی عبرت ہو گیا اور آنے والی ٹیم کے لیے بھی عبرت ہو گیا کہ بھائی یہ ہو جاتا ہے لیٹ آنے کے اوپر. صحیح نا، مثال ہے. پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا. نصیحت مطلب ایڈوائس، مطلب آپ کو ٹریک مل گیا. جو ڈر رکھ رہے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ بھائی، اور ہدایت کن کے لیے؟ ڈر رکھنے والوں کے لیے. یہ تو شروع میں ہی آ گیا تھا. ہدایت کن کے لیے؟ یہ کتاب ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے جو 5 چیزوں پر ایمان لائے: انسین پر، اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر پر. پھر وہ تقدیر کا ذکر آ گیا تھا حدیث میں. پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا. یعنی اللہ کی نافرمانی کے بعد جو نتیجہ ہوا وہ لوگوں کے لیے عبرت بن گیا اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بن گیا کہ بھائی نصیحت پکڑ لو. ٹھیک ہے. اور وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. ٹھیک ہے. وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولیں. اب اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ بھائی گائے ذبح کرو. اب انہوں نے
پھر سوال جواب شروع کر دیے اور نافرمانی شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو. اس نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، ان دونوں کے بیچ میں ہو، یعنی 2 دانت کی ہوگی. بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کر لو. کہنے لگے آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. اب لمبی کر رہے ہیں کیونکہ ڈیلنگ ٹیکٹکس، ڈیٹ پہ ڈیٹ لے رہے ہیں، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ. ٹھیک ہے نا. کہنے لگے آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے. اللہ بھی جواب دے رہا ہے، جو چھوئے گا. ہاں ٹھیک ہے نا. انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو. اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے. ڈیلنگ ٹیکٹکس. اب اور لمبی اور لمبی. اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے. اب یہ ہے نا وہ منافقت، سامنے اللہ اللہ پیچھے لمبی کر رہے ہیں. موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین نہ گھاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح سالم ہو جس میں کوئی داغ نہ ہو. اب اور وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں اور اللہ ان کو اور ڈیٹیل میں ڈال رہا ہے کہ اب جاؤ اور اب اور اسپیسیفک کر دیا، جاؤ زیادہ بال کی کھال نکال رہے ہو نا، آؤ آ جاؤ. انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے. اب ان کو نظر آ گیا تھا اس سے آگے نہیں جا سکتے. اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے. اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا تو جو تم چھپائے ہوئے تھے، چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو. تو گائے ذبح کی، اس کے گوشت سے اس مقتول کو مارا گیا جو قتل ہوا تھا. اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. جیسے ہی وہ گائے ذبح، وہی گائے جو ذبح کی تھی، اب وہی اسی کا ذبح آ رہا ہے، اسی کا ذکر آ رہا ہے نا. یعنی وہی گائے ہوگی جو اسپیسیفکلی جس کی ڈیٹیلز آ گئی، اس کو ذبح کیا، پھر اس ٹائم پہ کوئی قتل ہوا تھا تو قاتل کا پتہ لگانا تھا. وہ ایک دوسرے پہ ڈالنے تھے نہیں، وہ جس طرح سے ہم نے اس دن پوچھا نا یار وہ کون گیا تھا واش روم، سب ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں، یعنی ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا. اب ہمارے پاس تو دیکھو ایسا کچھ سلسلہ نہیں ہے کہ ہم گائے ذبح کر کے گوشت ماریں تو بندہ بتائے. صحیح ہے نا، بندہ خود ہی بتا دے. کہنے کا مقصد کیا کہ اب ہوا یہ کہ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو. اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ. یعنی اب وہ بندہ زندہ ہو گیا، مردہ، اس نے بتا دیا میرا قاتل فرحان ہے، پھر وہ مر گیا. اتنی بڑی نشانی دیکھ لی آپ نے، اس کے باوجود بھی دل پتھر کے ہو گئے، دل پھر سخت ہو گئے. یہاں تک کہ اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یعنی دل سخت ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اب دل نرم کرنے کی تو کریکٹرسٹکس ہم دیکھ چکے ہیں نا، شوگر GCF، یعنی یہ ناشکرے بھی تھے، غرور تکبر بھی تھا، جلن حسد بھی تھی، ایمپیتھی بھی نہیں تھی، فارگیونیس بھی نہیں تھی، ڈیلنگ ٹیکٹکس بھی تھی، جھوٹ بھی تھا، فراڈ بھی تھا، دھوکہ بھی تھا، سب پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی میں وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. یعنی پتھر بھی اللہ بتا رہا ہے کہ تم اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہو.
پتھر بھی بتا رہا ہے کہ وہ بھی نرم پڑ جاتے ہیں, وہ بھی پھٹ جاتے ہیں, ان میں سے بھی پانی جاری ہو جاتا ہے. وقت ٹپ 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 کر کے اگر پانی بھی پتھر پہ پڑے نا تو پتھر میں بھی گھول بھی ہو جاتا ہے, وہ مٹی بھی اپنی چھوڑتا ہے, بنا دیتا ہے. یعنی پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے دل. اور وہ بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ 3 لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. وہ کون تھے؟ وعدہ خلافی کرنے والے, رشتے توڑنے والے, اور فساد مچانے والے. وعدہ خلافی, رشتہ, 3 لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. کاشان بھائی, اللہ کا قرآن میں حکم ہے 3 لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. آگے اور بھی نقصان اٹھانے والوں کا آئے گا, لیکن ابھی اسپیسیفکلی آیا تھا. ویسے تو جو منافق ہیں وہ سبھی نقصان اٹھا رہے ہیں. رشتہ توڑنے والے, رشتے توڑنے نہیں ہیں, رشتے جوڑنے ہیں. جو رشتے اللہ نے آپ کو دیے ہیں, جیسے کہ آپ کے بہن بھائی, اگر وہ توڑتے ہیں تو وہ بے شک توڑے رہیں, آپ نے پہل رکھنی ہے. آپ کی طرف سے دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کی طرف سے بھی دروازہ بند ہو گیا تو اس کا مطلب آپ نے بھی توڑ دیا. اگلا دروازہ بند کرتے ہیں کرے, آپ نے سلام بھیجنا ہے. اور آج کل تو بہت آسان ہے, واٹس ایپ کے اوپر گروپ بنائے, براڈ کاسٹ میسج ڈیلی بھیج دیں. آپ کی طرف سے سلام چلا گیا نا, وعلیکم السلام آ گیا تو آ گیا, نہیں تو آپ کا حجت تمام ہو گئی, آپ کے اوپر ریکارڈ آ گیا, اللہ میں نے دیکھو واٹس ایپ کر دیا تھا, میری نیت اچھی تھی. اگر سامنے جا کے کانفیڈنس نہیں ہے رشتہ بحال کرنے کا, واٹس ایپ زندہ باد. مارک زکربرگ نے بنایا ہے, مارک زنگر برگر بھی چیز نے بنایا ہے, تو بس آپ استعمال کریں. بھائی یہ یہودیوں کی بنائی ہوئی, عیسائیوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں بھائی, جس کو استعمال کر رہے ہیں آج, تو اللہ نے ان کو ہماری خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے, استعمال کریں ان کو بھائی. میں حیران رہ گیا یار, وہ موبائل کے اندر اتنی باریک سی چپ تھی, پورا پاکستان مل کے نہیں بنا سکتا. وہ موبائل کے اندر ایک اینٹینے کی ربن ہوتی ہے, وہ ربن جس باریک, وہ چوٹی کے جتنا تھا, وہ ٹوٹا ہوا تھا, جس کی وجہ سے کال نہیں جا رہی تھی. وہ یار اس نے نکال کے چینج کر دیا. وہ اتنی باریک سی چیز جو ساری کال کے اوپر منحصر, جس کے اوپر ساری کال اور انٹرنیٹ کے سگنل منحصر تھے, یہودیوں سائیوں نے بنائی ہیں بھائی. اللہ نے ان کو ہماری خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے, تو وہ استعمال کریں نا آپ. یہ اے سی ہم نے بنایا ہے کیا؟ ہم تو انجوائے کر رہے ہیں, بٹن دبایا اور ٹھنڈی ہوا پھینک رہا ہے. میں بنایا کس نے یہ؟ دیکھو, یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی برکت. ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑی, صرف بٹن دباؤ, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئے گی. دوسرے نے کام کیا تمہارے حصے کا, لو جی. یہ تو پرسپیکٹو ہے دنیا کو دیکھنے کا. آپ یہ سوچ رہے ہم نے کچھ نہیں بنایا, اب ضرورت ہی نہیں ہے بنانے کی, ہم تو استعمال کر رہے ہیں. مسلمانوں کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے, پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے. ٹھیک ہے نا بھائی, چھوڑ دیں ابراہیم بھائی. کہنے سے لوگ ایمان نہیں لاتے, بس پتہ چل رہا ہے بھائی اللہ کی توفیق ہوگی تو گئے ہوگی. اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں, تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں. یہ کن کا ذکر ہو رہا ہوگا؟ اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں, تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں. اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں, تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں. کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں
کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کو ساری باتوں کا خوب علم ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اللہ سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں تو کیا ان کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ اللہ سن رہا ہے ان کی ساری باتیں؟ واپس سے سنیں. اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں، تنہائی میں چلے گئے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں؟ کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو تمہارے پر کھولی ہیں، تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں؟ تم اللہ سے ریلیٹڈ بات ان کو بتا رہے ہو جو تمہاری بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، تو بھائی یہ تو تمہاری تصدیق کی ہوئی بات کی اللہ کے پاس جا کے بولیں گے کہ بھائی اس عیسائی نے مان لیا تھا اللہ کہ ایک تیری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. دیکھو کتنا الوجیکل بات ہے. اب اس اللہ کی ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں، اللہ سن نہیں رہا کیا تمہاری بات؟ پوائنٹ پکڑا آپ نے؟ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں؟ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ اور وہ اپنی عقل کی بات کر رہے ہیں. دیکھو تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے یار، یہ تو باتیں ہمیں بتائی ہوئی ہیں نا، یہ تو ہمارے رب کے پاس جا کے بتا دیں گے کہ ان کو یہ بات پتہ تھی. کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کی ساری باتوں کا خوب علم ہے، جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اللہ تو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے ہر چیز. یعنی کہ وہی لوگ جو پیپسی کو، مائکروسافٹ کو، گوگل کو لیڈ کر رہے ہیں دنیا میں، کتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ دنیا میں لیڈرشپ کے اوپر کام کر رہے ہیں، موٹیویشنل سپیکرز بھی ہیں، پھر وہ لوگ بڑی بڑی کمپنیز کو لیڈ کر رہے ہیں، کتنے ٹیکنیکل ذہن ہیں. اور ایک سائیڈ ان کی کیا ہے کہ وہ پتھر کے آگے بیٹھ بھی جاتے ہیں. ایک جگہ گوگل کو بھی لیڈ کر رہے ہیں، بڑی بڑی آئی ٹی کمپنیز میں اے آئی میں کام کر رہے ہیں، ناسا میں بھی کام کر رہے ہیں، کیا ٹیکنیکل گفتگو کر رہے ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، کتنی باریکی میں جا کے باتیں کر رہے ہیں. اور ایک سائیڈ ان کی کتنی بند ہے کہ وہ پتھر کے آگے بیٹھ کے اس سے مانگ بھی رہے ہیں، اور پتھر کو ناریل بھی چڑھا رہے ہیں، پتھر کو دودھ بھی پلا رہے ہیں. اچھا اب ہم جب تھائی لینڈ گئے، جب ہوٹل سے اترے تو وہاں انہوں نے ایک ہاتھی کا پتلا بنایا ہوا ہوتا ہے، بدھا کا ہوتا ہے اور اس طرح کے ان کے ہوتے ہیں. اس کے سامنے نا ڈیلی ایک فریش فلیورڈ ملک اسٹرا ڈال کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اسٹرا ڈال کے ہر اس کے اندر. وہ ہم نے بدھا کے اسٹیچو نظر آئیں گے، وہاں چھوٹے چھوٹے بنے ہوتے ہیں، اس کے سامنے وہ ایک سائیڈ آف دا پکچر دیکھو. اب اس کے اوپر ان لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں اس سے ریمائنڈر رہتا ہے کہ وہ پتھر ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے. مانتے ہیں ہم اسی اللہ کو ہیں، لیکن یہاں وہ ہمیں ریمائنڈر دیتا ہے. تو اس طرح کے لوگوں کے بھائی کہ ریمائنڈر کے لیے آپ کو چلو پتھر ہے تو آگے شربت، جوس، فلیورڈ ملک. جو حضرت ابراہیم نے کیا تھا، بڑے والے سے پوچھو، اس کے ہاتھ میں کلاڑا ہے، اس کے ہاتھ میں کلاڑا ہے، مجھے تو نہیں پتا یہ تھا نا وہاں، یہ اس سے پوچھ لو، اس نے تو دیکھا ہوگا، یہ تو موجود ہے، اسی نے کیا ہے. حضرت ابراہیم کا انٹلیکچوئل لیول دیکھو اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھوڑی. حضرت ابراہیم پھر خلیل اللہ بھائی، یہ اس نے کیا، اس نے توڑا ہے. تو یہ ہے بھائی بات. کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے، جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب یعنی تورات کا علم تو رکھتے نہیں، البتہ کچھ آرزوئیں پکائے بیٹھے ہیں، اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم و گمان باندھتے رہتے ہیں.
ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم تو رکھتے نہیں. اب ہمارے لیے قرآن کا علم رکھتے نہیں ہیں, یعنی قرآن کھول کے پڑھا نہیں ہے, البتہ کچھ آرزویں پکائے بیٹھے ہیں. آرزویں ہیں نا, جنت الفردوس, اعلیٰ مقام, نبی کا پڑوس, بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں, نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے جی. اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم تو رکھتے نہیں, البتہ کچھ آرزویں پکائے بیٹھے ہیں, اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم و گمان باندھتے رہتے ہیں. کتاب کا علم تو رکھتے نہیں, علم کہاں سے آئے گا؟ پڑھو گے تو آئے گا نا, پڑھو گے تو آئے گا. اب کھولا ہی نہیں, چلو بھائی, اور کھولا نہیں نا خود. اب بتاؤ, کل ہم نے جو حدیث سنی ہے کہ جو لوگ زمانے کو گالی دینا مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں, جو لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں گویا وہ مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں کیونکہ میں زمانہ ہوں. جو لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں وہ مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں. زمانے کو گالی دی, زمانے کو گالی دے دی آپ نے, اور اللہ کہہ رہا ہے میں زمانہ ہوں. اس کا مطلب گویا جو زمانے کو گالی دے رہا ہے وہ اللہ کو. اور کل اس حدیث سے پہلے ہم سب یہ کام کر رہے تھے. سر کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ یار زمانہ بڑا خراب ہے, یار بڑا برا حال, بڑے برے زمانے میں ہم پیدا ہو گئے, یار پچھلا زمانہ اچھا تھا, بڑا فتنے کا زمانہ ہے, بڑا فتنے کا دور ہے. اور والعصر میں اللہ زمانے کی قسم ہی کھا رہا ہے, یعنی وہ اپنی قسم ہے. ہمیں اب پتہ چلا زمانے کی قسم نہیں, وہ اپنی قسم ہے بھائی. وہ کس لیول کی قسم ہے؟ زمانہ کیونکہ اس حدیث میں آ گیا کہ میں ہی زمانہ ہوں, میرے ہی ہاتھ, میرے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. اچھا بھلا برا بھلا سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اب جیسے دجال نکل کے جب آئے گا, او بھائی وہ نکل کے کس کے حکم سے آ رہا ہے؟ بھائی ابلیس بھی اگر چھٹا ہوا ہے تو آپ تو یوں تو اللہ کے کمپلین کرو, اللہ تو نے ابلیس کو چھوڑا کیوں؟ بھائی اللہ ہے, وہ جو چاہے کرے. آپ کو اب آپ کا بتا دیا, اس سے بچنا ہے تو یہ فارمولہ ہے. ہاں مشکل ہے تبھی تو بار بار معاف بھی کرتا ہے, تبھی تو ناشکری کرنے میں رزق دے بھی رہا ہے. پتہ ہے نا کہ وہ مشکل کام ہے, تبھی تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایک نیکی کو میں 10 سے ملٹیپلائی کر کے تولوں گا آخرت میں, اور گناہ کو ایک ہی سے تولوں گا. تبھی تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ گناہ اگر سچے دل سے توبہ کر لی تو میں ساروں کو نیکی سے بدل بھی دوں گا. اب ابلیس بولے میں نے تو بڑی محنت کی تھی, اللہ پاک تو اگر معاف کر رہا ہے تو معاف کرنا, پھر نیکیوں سے کیوں بدل رہا ہے؟ اللہ جو کرنا چاہے کرے. ابلیس یہ تو نہیں پوچھ سکتا. اب وہ فحشہ کو اللہ نے جوتے میں, اس نے کتے کو پانی پلایا, اس کی جنت کی ٹکٹ ہو گئی. ابلیس کھڑا ہو جائے, میں نے تو بڑی محنت کی تھی, تو نے کتے کو پانی پلانے پہ جنت کی ٹکٹ دے دی, یہ کیا ہوا؟ اللہ ہے, اللہ جب جو چاہے کرے. بھائی مہلت تو ابلیس کو بھی اللہ نے ہی دی ہوئی ہے نا بھائی. ابلیس اللہ کے حکم سے ہی, اللہ کی اجازت سے ہی ہمیں وسوسہ بھی دے سکتا ہے, ورنہ وسوسہ بھی نہیں دے سکتا. کنٹرول تو اللہ کے ہاتھ میں. سر یہ دن مہینے بھی زمانے کے حساب نہیں آئیں گے؟ کیا چیز؟ دن اور مہینے یہ بھی زمانے کے حساب کرتے ہیں. جس طرح ہم اپریل فول کتنا بڑا پروپیگنڈا ہو گیا ہے کہ ہم پورا دن ہی اللہ پاک کو نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں, اگر یہ زمانے کی. ہاں تو یہ سب خرافات ہیں, اور کیا ہے یار, خرافات ہیں. اس میں ایسا, اس میں کون سی چیز ہے؟ یہ تو یہ ہمارا کیا ویلنٹائنس ڈے ہمارا تھوڑی ہے. نیو ایئر مسلمانوں کا نیو ایئر 1 محرم ہے, اور محرم آتے ہی آپ کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ 1 محرم کو کیا ہوتا ہے. قیامت محرم میں ہی تو آنی ہے, روزے قیامت محرم میں ہی آنی ہے نا. پہلا مہینہ بھی قربانی ہے, آخری مہینہ بھی قربانی ہے. جی جی. اور یہاں نیو ایئر میں پٹاخے پھٹ رہے ہیں. دیکھو سولر لونر کیلنڈر سب اللہ کے ہیں, لیکن مسلمان کی جو نیو ایئر سیلیبریشن ہے وہ استغفار سے ہوتی ہے, توبہ سے ہوتی ہے, اللہ کے رجوع سے ہوتی ہے. اور ویسے بھی ہر مہینہ ہی رجوع ہے, ہر روز ہی رجوع ہے. ابھی اپریل فول جو ہے, آج 1 اپریل ہے, تو یہ اپریل فول والے جو چورن چلا ہوا ہے. پھر ویلنٹائنس ڈے والا جو ہے, ویلنٹائنس ڈے والا تو خیر وہ ایک کانسیپٹ ہاں یہاں لاتے کہیں سے کہیں, وہ تو کہاں سے پھر اوریجنلی. اب یہ جو ہیپی برتھ ڈے کا ہے, اللہ کے نبی نے صحابہ نے اپنی سالگرہ کہاں منائی ہے؟
ٹھیک ہے نا. ہاں اب ہم اس کو منا رہے ہیں, ہم تو چلو اس نیت سے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ بھائی کہ نہیں, کہ اللہ سے تمہارے جام ملنے کا وقت قریب آ گیا. تو جو جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہی سیلیبریٹ کرے گا, ورنہ تو وہ بولے گا بھائی یہ تو اور میں قریب پہنچ گیا اپنی موت کے. ہاں لیکن اب آپ کیک کھلا دینا, وہ اس نیت سے نہیں کسی اور نیت سے ہی کھلا دینا. اسی لیے تو دیکھو ہم نے آپ کی سالگرہ والے دن آپ سے کیک نہیں کھایا, ہم نے کمپنی, وہ خوشی ہمارے لیے خوشی کا دن تھا. آپ ہمارے لیے, ہم روز کیک کاٹ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کاٹتے ہی ہے نا روز بھائی. اٹ از این ایکسپریشن آف love. So that expression of love should not be just limited to your birth date, but we should be celebrating every day. So Farhan is going to bring cupcakes today. Sure. فرحان آواز نہیں آئی ہوگی, فرحان نے کہا ہے شور why not. اچھا, اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم تو رکھتے نہیں, البتہ کچھ آرزوئیں پکائے بیٹھے ہیں اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم و گمان میں باندھتے رہتے ہیں. لہٰذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں, پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں. یعنی اللہ کی کتابوں کو چینج کرتے ہیں, اس کو اپنے ہی معنی پہناتے ہیں تاکہ اپنا چورن پورا کر سکیں. ٹھیک ہے نا, تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں. پس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی, اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کرے جو قرآن کو استعمال کر کے آمدنی کا ذریعہ بنائے, اور قرآن کو استعمال کر کے اپنی چودراہٹ اسٹیبلش کریں. یار دیکھو ہم تو بڑے اللہ والے ہیں, اس کے بعد ہمارا پیکج خرید لیں. بہت باریک فرق ہے بھائی. آپ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی پڑھ کے ویڈیو اپنی بنا رہے ہو, اینڈ میں فٹنس کا چورن دے دیا تاکہ میری دھاک بیٹھے پبلک کے اوپر, اور سونے پہ سہاگا ایسا ہے کہ اپنی اس بات کو پکا کرنے کے لیے کہ ہم تو بالکل منافقت نہیں کرتے, یہ ظاہر بھی کر دیا ویڈیو میں کہ دیکھو ایسا ہو سکتا ہے کہ اگلے کو بولے یار یہ تو اتنا کانشیس ہے, واقعی میں اس کے دل میں منافقت نہیں ہے. ہو سکتا ہے منافقت ہو سکتا ہے. اللہ اس نفاق سے ہمیں بچائے, ہمارے دلوں کو پاک کر دے, ہمارے بھی دلوں کو, اور ان انٹینشنل بھی اگر ہمارے ذہن میں ایسا کوئی خیال آتا ہے تو اس سے ہمیں پاک کر دے. پوائنٹ سمجھ لیا نا آپ نے؟ یہ وہی بات ہے بھائی کہ تم نے قرآن کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر کے نوٹ بنا لیے. اسلامک ٹچ کہ اسلامک ٹچ کاروبار کو چمکانے کے لیے تھا, باقی زندگی میں اسلام کہیں پہ بھی نہیں تھا. بہت باریک بات ہے. آفس سے نکلتے ہی کون اسلام, کون عمر بھائی, کون اللہ, کون رسول, چلو بھائی بھاگو, سب باغی ہو گئے. کتنی تھن لائن ہے. اور اپنے وہم و گمان میں ہم تو بڑے علامہ ہیں, بڑے اچھے ہیں, بڑے دیندار, اور روزی بھی مل رہی ہے. دیکھو روزی بھی کھل گئی ہماری, ہمارا جسیہ پورا ہو گیا تبھی تو روزی مل رہی ہے. ہو سکتا ہے ڈھیل ہو. یہی تو ان کو بھی گمان ہے, زنگر برگر کو اور چیف جابس کو, اور بل دروازے کو. بل بھائی نے تو بڑا کام کیا ہے یار, مائکروسافٹ, ونڈوز. ابھی بھی زندہ ہے. اللہ ایمان کی دولت سے نواز دے بھائی, اللہ ایمان کی دولت سے نواز دے. وہ ایمان لے آئے تو بھائی مسلمانوں کا عروج شروع ہو گیا. اور اللہ نے یہی کیا تھا, جو منگول تھے, جو آپ کو قتل کرتے تھے, وہی ایمان لے آئے. انہی کے ذریعے اللہ نے آپ کو عروج دے دیا. بھائی اللہ آپ کو, یہی یہودی, یہی نیتن یاہو اسلام, سوچو ٹرمپ ایمان لے آیا. آج ٹرمپ اسلام لے آئے, مرا تو نہیں ہے, ابھی بھی امید ہے. اوریجنلی تو پاکستان سے وفد جانا چاہیے جو دین کی دعوت پیش کرے,
استغفار کی دعوت پیش کریں نیتن یاہو کو کہ بھائی آپ اسلام لے آئیں. آپ بھی آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اب اگر کوئی اس طرح کا اسکالر ہو جو جا کے کامنالٹیز اور ریلیجن کے اوپر, ہماری تو بھائی کامنالٹیز اور ریلیجن کے اوپر جو ہے ان کو بھیجیں آپ. بھائی ٹرمپ کو جا کے دعوت نامہ پیش کیا جائے, آپ مسلمان ہو جائیں. سوچو اگر ٹرمپ مسلمان ہو جائے تو کیا کام ہو جائے. نیتن یاہو سوچو, ابھی تو زندہ ہے نا, بے شک بھائی اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. بھائی وہی خالد بن ولید کے ذریعے حملہ ہوتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوتے ہیں, اور وہی خالد بن ولید سیف اللہ بھی ہے. تو جب تک کسی کو زندگی ملی ہوئی ہے اس کا آپ کہہ نہیں سکتے. بالکل اسی طرح سے وقت کے حکمرانوں کو بھی آپ ابھی تو کہہ سکتے ہو, لیکن مسلمان تو وہ ہے جو بھائی اپنے مسلمان کے لیے وہی جو ہم نے پڑھا تھا کہ بھائی بھلائی کا حکم دیتا رہے گا اور اس امید میں رہے گا کہ یہ ایمان لے آئے. آج سوچیں کہ ہماری حکومت کے جو سربراہ ہیں یہ لوگ اگر صحیح معنوں میں ایمان لے آئیں, جو ایمان کا ذکر قرآن کے اندر جو ذکر ہے, تو سوچو کہ یہی پاور آپ کی اللہ کے دین کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جائے, واقعی میں مسئلہ ہی ختم. اللہ کے لیے کون سا مسئلہ ہے. لیکن وہ کیا ہے, اللہ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہ بدلے. یعنی یہ حکمران ہمارے پہ اس لیے مسلط ہیں ظالم, کیونکہ ہم بھی ظالم ہیں, ہم بچے ہوئے نہیں ہیں. جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وہ ظالم ہے, اور ظالم کو اللہ ظالم پر مسلط کر دیتا ہے. یہ ہم آگے پڑھ لیں گے, پڑھا بھی ہے ہم نے, صحیح ہے نا. تبھی ہمارے پہ یہ مسلط ہے بھائی. اگر ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں گے یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. جی 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 وہ 6 منٹ وہاں کے تھے نا. اس آمدنی کی وجہ سے بھی وہ کماتے ہیں. صدق اللہ العظیم. 79 نمبر آیت پہ ہم نے اکتفا کیا ہے, 65 سے 79. 65 نمبر آیت سے لے کے 79 79 نمبر. ٹھیک ہے, کوئی جلدی نہیں ہے, ہمیں آرام سے پڑھیں گے جتنا ہمیں ہضم ہو. یہ آج بھی کافی چیزیں آ گئیں. ٹھیک ہے جی. آج جو بہت زیادہ آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.